بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں خط ملا ہے باغ آزاد کشمیر سے حریم نور صاحبہ کا۔ وہ پوچھتی ہیں کہ عید الفطر ہمیں کیسے منانی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، آپ عید کے موقع پر کون سے اعمال کیا کرتے تھے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں مسلمانوں کے لیے وہ تہوار ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دونوں ہمارے یہ تہوار کسی بڑی عبادت کے مکمل کرنے کے بعد آتے ہیں۔ عید الفطر رمضان کے روزے مکمل ہونے پر ہم یہ خوشی مناتے ہیں، اور عید الاضحیٰ قربانی کرنے کے بعد اس کی خوشی میں پھر ہم یہ عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ تو ہماری یہ عیدیں کسی کے پیدا یا وفات ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ عبادت کے مکمل ہونے کی بنا پر کی جاتی ہیں کہ ہم اس میں شکر ادا کرتے ہیں اپنے رب کا کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم نے یہ عبادت مکمل کر لی، اور اب اس کے بعد پھر ہمیں یہ خوشی کا موقع دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع پر جب نکلتے تھے تو نکلنے سے پہلے کوئی چیز تناول فرماتے تھے، اس لیے کہ تاکہ یہ احساس ختم ہو جائے کہ آج روزہ ہے، تو جب ہم چیز کوئی تناول کر لیں گے، کھا لیں گے، تو اس سے پھر یہ چیز ختم ہو جائے گی کہ آج کوئی روزہ ہے۔ تو لہذا پھر ایک وہ نفسیاتی طور پر بھی یہ احساس ہو جائے گا کہ رمضان ختم ہو چکا ہے، اب شوال شروع ہو گیا ہے۔ تو یہی طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کوئی نہ کوئی چیز، کھجور ہے یا اور کوئی چیز لے کر اور پھر تشریف لے جاتے تھے عیدگاہ میں، اور یہ بھی آپ کی سنت تھی کہ آپ نماز عید کسی کھلی جگہ پہ، میدان میں، وہاں پہ ادا کیا کرتے تھے، اور وہاں جا کر پہلے آپ دو گانا ادا کرتے، یعنی 2 رکعت نماز جو عید کا طریقہ ہے اس کے مطابق ادا کی گئی، اور اس کے بعد پھر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور اس میں مسلمانوں کو تربیت کے لحاظ سے توجیحات ہیں، نصائح ہیں، وعظ و نصیحت ہے، یہ سب کچھ کرتے تھے۔ اور پھر خاص طور پہ پھر خواتین کو بھی آپ نے بہت تاکید کی تھی کہ خواتین آئیں عیدگاہ میں اور مسجد میں اور نماز میں شرکت کریں، اور مسلمانوں کی جو دعائیں ہیں اس میں وہ بھی شریک ہوں۔ یہاں تک کہ فرما دیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی اوڑھنی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے چادر، تو اپنی جو سہیلی ہے، پڑوسن ہے، اس کی چادر میں اس کے ساتھ آ جائے۔ جنہوں نماز نہیں پڑھنی ہے وہ کنارے پہ بیٹھی رہیں، لیکن حاضری کے لیے ان کو تاکید فرمائی۔ تو اسی لیے یہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اس میں بطور خاص شرکت کریں۔ تیسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں کہی گئی اس موقع پر، وہ ہے صدقہ فطر، یا جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں، تو اس کا ادا کرنا۔ تو وہ ضروری ہے کہ ہم نماز عید سے پہلے اس کو ادا کر دیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ادا کر لیں، بعض نے کہا ہے کہ آخری عشرے میں ادا کر دیں، تاکہ اس کے ذریعے سے جو غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کو بھی تو ضرورت ہے کہ وہ بھی عید منائیں، ان کے بچے بھی عید کے موقع پر اچھے کپڑے پہنیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو وہ بیچارے کس طرح یہ خوشی منا سکیں گے؟ تو ان کو بھی اس میں شریک کرنے کے لیے پھر ہمیں تاکید کی گئی کہ ہم ان کو یہ صدقہ فطر وہ عید سے پہلے ادا کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی ہے کہ آپ اس معاملے میں خوراک کی صورت میں چیز دیا کرتے تھے، کہ جو بھی وہ خوراک ہے جو کہ اس علاقے کی ایک نمایاں چیز ہے، یا اس علاقے کے لوگ وہی استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ گندم استعمال کرتے ہیں، بعض جگہ پہ چاول استعمال کیا جاتا ہے، تو اسی طرح جو بھی چیز ہو اس کو پھر 1 سا تقریباً 2.5 کلو کے برابر اس کو دیا جائے، تو اس طرح وہ فطرانہ ادا ہوگا۔ ہمارے علماء نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر اس کی قیمت بھی ادا کر دی جائے، کوئی وہ جنس میں نہیں ادا کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا لیکن قیمت کی صورت میں ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس کی قیمت کے مطابق جو 2.5 کلو آٹا ہے یا گندم ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے اس کی قیمت کیا ہے بازار میں، اور 2.5 کلو کی قیمت ادا کر دیں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ صرف کھانے پینے ہی کی چیزیں نہیں چاہتے، دوسری چیزیں بھی تو چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جوتے ہیں، کپڑے ہیں، اور ان کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ چاہتے ہیں، تو وہ اس طرح ان پیسوں سے وہ چیزیں بھی خرید سکیں گے۔ تو لہذا یہ ایک بہترین طریقہ ہے
ہمارے اس معاشرے کا اور ایک اسلامی معاشرے کا کہ جس میں فقیروں اور مسکینوں کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر یہ بھی تو ہے کہ آپس کا میل ملاپ، آپس میں محبت سے ملنا، ایک دوسرے کے ہاں ملاقات کے لیے جانا، ان کے لیے تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا، یہ وہ تمام خوبصورت معاملات ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ موجود ہیں، اور مسلمان اس معاملے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے ہاں جانا اور اس کے لیے اس کی خوشی میں شریک ہونا، خاص طور پہ عید کی خوشی جو سب کے لیے ہے اس میں سب شریک ہوتے ہیں اس خوشی میں، اور ایک دوسرے کے لیے تحفے تحائف لے کر جاتے ہیں، ان کو اس میں شریک کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ بھی جو دلوں میں اگر کوئی کدورت رہ جاتی ہے، کوئی حسد ہے، کوئی کینہ ہے، کوئی غصہ ہے، کوئی انتقام ہے، سب وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ پھر محبت، الفت اور یگانگی، آپس کے بہترین جذبات، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہی کوشش کرنی چاہیے ہم مسلمانوں کو کہ ہم عید کے موقع پہ ان تمام جو غلط قسم کی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہیں، ان سب کو ختم کر کے آپس میں محبت، اخوت کے جذبات جو ہیں وہ پیدا کریں، ان کو مزید آگے لے کر چلیں۔ تو اسی طرح پھر وہ عید کا جو اصل مزہ ہے اسی وقت آتا ہے، وہی لطف ہوتا ہے۔ یہی نہ سمجھا جائے کہ یہ عید کا دن جو ہے صرف وہ کھانے پینے کے لیے ہے، بلکہ اس کے جو دوسرے تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کر رہا ایک مسلمان کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک محبت کا پیغام لے کر جائے، آپس میں امن و سلامتی کا پیغام لے کر جائے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ سب سے بڑا ہمارا جو عمل ہونا چاہیے اس موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں کتنے امن و امان کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع دیا۔ ہم نے پورے مہینے میں روزے رکھے، قرآن کریم پڑھا، تلاوت کی، سنا تراویح میں، اور اس طرح ہم نے جو بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی وہ ہم نے کی ہے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اس نے توفیق دی۔ تو اسی بات کے بھی اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، یہی چیز ہمیں کرنی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سے یہ عبادات قبول فرمائے۔